الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر قوم کی اپنی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے، اس کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، آئیڈینٹی ہوتی ہے، جس کی ہر قوم حفاظت کرتی ہے اور اس کے لیے وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی قوم کی بقا اس کی اپنی خصوصیات کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی اپنی انفرادیت ہوتی ہے، جس میں اس قوم کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس کی بقا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر قوم نے اپنی خصوصیات کی حفاظت کے لیے، اپنی شخصیت کی حفاظت کے لیے، اپنی انفرادیت کی حفاظت کے لیے جب تک کوششیں کی، وہ قوم اپنی حالت پر باقی رہی۔ جب انہوں نے اپنی ان خصوصیات کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دیا اور دوسروں کی تہذیب، دوسروں کا کلچر، دوسروں کے طور طریق، دوسروں کے رسم و رواج اختیار کرنا شروع کر دیا، تو پھر اس قوم کی اپنی شناخت ختم ہو گئی، اس کی اپنی آئیڈینٹی ختم ہو گئی اور دوسری قوم کی شکل و صورت میں وہ قوم نظر آنے لگی۔ اسی لیے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اسلام نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اسلام کی ترقی اس وقت تک رہی جب تک مسلم قومیں اپنی خصوصیات کے ساتھ، اپنی عادتوں کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ یہ قوم جب تک باقی رہی تب تک یہ اوپر رہی۔ لیکن جب اس قوم نے اپنی خصوصیات کو چھوڑنا شروع کر دیا پھر اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سختی سے روکا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم ان قوموں کی طرف مائل بھی نہ ہونا، نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھنا جن قوموں نے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کیا؟ شرک کیا، شریعت کی مخالفت کی، دین کی مخالفت کی، کہا کہ اس کی طرف ذرا بھی جھکنا نہیں، اگر جھکو گے تو پھر جہنم کی آگ تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کی تربیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس میں قدم قدم پر اللہ کے رسول نے اس پہلو پر رہنمائی کی ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف دینی معاملات میں نہیں، سماجی معاملات میں بھی، ذاتی رسم و رواج میں بھی، جسے ہم دنیاوی چیز کہتے ہیں ان چیزوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو، خالف اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اہل کتاب کا مطلب یہودی اور عیسائی، بار بار تاکید کی۔ لباس تک کے معاملے میں اہل کتاب نماز پڑھتے تھے تو پورے کپڑے سے بدن کو ڈھانپ کر پڑھتے تھے، کہا کہ ان کی طرح سے استعمالت یہود کہا، یہودیوں کا سا لباس پہن کر نماز مت پڑھو کہا۔ اہل کتاب چپل اتار کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اس زمانے میں مٹی کی زمین ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنی چپلوں کے ساتھ نماز پڑھیے، کہا خالف اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ کیا ضرورت تھی؟ اہل کتاب بڑی بڑی مونچھیں چھوڑتے تھے اور داڑھیوں کو کتراتے تھے، اللہ کے رسول نے کہا وَاحْفُ اللُّحَىٰ، داڑھی بڑھائیے
اور موچوں کو کہا قص الشوارب، موچے تراشی، وخالفوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن چونکہ اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے قدم قدم پر اس کی تاکید کی۔ ایک صحابی کے بچوں کے بال کو دیکھا کہ اس طرف سے چھوٹے تھے، درمیان میں بڑے تھے، کہا کہ اس طرح نہ کرو، خالفوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت کرو کہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا کھڑا ہے، داڑھی بالکل سفید، بال بالکل سفید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا اپنی داڑھی کو خضاب لگاؤ، خالفوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ داڑھی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی بھی سفید، ہماری بھی سفید ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ مسلمانوں کی اپنی انفرادی خصوصیت ہے، اس کو تھامے رکھنا چاہیے۔ دوسری قوموں کی آپ مشابہت اختیار کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا۔ اور آج جب یورپین قوموں نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کیا اور انہیں معلوم ہوا کہ جنگ کے میدان میں ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے بم اور تلواروں سے زیادہ اپنی فکروں کو استعمال کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جو شخصیت ہے، ان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا، اور اس کے لیے سیکولرزم، لبرلزم اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں ان چیزوں کا سہارا لیا، اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھیے ترقی یہ ہے، ترقی کے نام پر اپنی چیزوں کو تھوپنا شروع کر دیا۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ ایک تو غالب قوموں کا مزاج ہے کہ جو قوم غالب آتی ہے اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو تھوپنا شروع کر دیتی ہے، اور یہود و نصارہ کی تو خاص طور پر یہ خصوصیت ہے۔ قرآن نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کی تہذیب، ان کے کلچر کی پیروی شروع نہ کریں۔ مشرکوں کے لیے بارے میں کہا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ یہ چیز ذہنیت ہے۔ مشرک بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، آپ بھی اسی طرح سے کفر کو اختیار کریں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ آپ سب برابر ہو جائیں۔ اسلام کی جو اپنی انفرادیت ہے، اسلام کی جو اپنی خصوصیت ہے، اسلام کی جو اپنی پہچان ہے، اس کو مٹا دیا جائے اور ان کا حلیہ ہی بدل دیا جائے، پھر دین کہاں باقی رہے گا؟ اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی۔ ایک کلچر رہے دنیا میں، ایک تہذیب رہے، وہ کون سی رہے؟ وہ اپنی رہے۔ اس کے لیے انہوں نے جہاں بھی حملہ کیا اپنی تہذیب کو تھوپنے کے لیے سردر کی بازی لگائی، اور مسلمانوں کی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا۔ اسلامی قانون پر حملہ کیا کہ یہ عقل کے مخالف ہے، یہ ترقی کے مخالف ہے۔ پرسنل لا پر حملہ کیا، پردے پر حملہ کیا، طلاق کے سسٹم پر حملہ کیا، کہا کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ ارے کس کی عقل معیار ہے؟ گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں کی عقل مختلف رہتی ہے، ایک کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرے کو دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی عقل معیار ہے؟ کس کی عقل معیار ہے؟ کیسا دھوکہ ہے؟ لیکن بیچارہ مسلمان ہر چیز میں دھوکہ کھا رہا ہے، ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر اور لبرلزم کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہ خاموشی سے دھوکہ کھا جا رہا ہے۔ دین اس سے چلا جا رہا ہے، پوری تہذیب ملیا میٹ ہو رہی ہے۔ خالی نماز روزہ یہ دین نہیں ہے، اس کی حفاظت کے لیے ساری تہذیب کی حفاظت ضروری ہے، سارے کلچر کی حفاظت ضروری ہے، ساری شخصیت کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دین محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور ساری الگ الگ تہذیب کا رہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہر قوم کے لیے ایک شریعت ہم نے دی،
ہر قوم کے لیے الگ الگ اسٹائل اور طریقے ہم نے دیے ہیں. سب کو ایک بنانے کا جو ذہن ہے وہ ذہنی دھوکے کا ذہن ہے. لیکن آج ہم دھڑلے سے اس پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی گھرانہ نہیں بیچا ہے. فیشن کے نام پر, کلچر کے نام پر پوری غیروں کی تہذیب گھروں میں داخل ہو چکی ہے. آج ہماری دعوتوں میں جائیے, غیروں کے کلچر کو اختیار کرنے میں, ان کی تہذیب کو اختیار کرنے میں فخر. آج ہمارے لباسوں کو دیکھیے, غیروں کی چیزوں کو اختیار کرنے میں فخر ہے. اپنا لباس پہن کر جائیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہماری کیا عزت ہوگی. یہ عزت کپڑوں میں نہیں ہے, عزت پیسوں میں نہیں ہے, عزت عہدوں میں نہیں ہے, عزت ڈگریوں میں نہیں ہے. عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے, رسول کے لیے, ایمان والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ عزت مومنوں کے ساتھ ہے. لیکن کب؟ جب مومن اپنے وقار کے ساتھ رہے گا, جب مومن اپنی شخصیت کے ساتھ رہے گا, جب مومن اپنے کلچر کے ساتھ رہے گا, جب مومن اپنی تہذیب کے ساتھ رہے گا, تب اس کی ترقی بھی ہے, تب اس کی عزت بھی ہے. آج تہواروں کے نام پر ہم بھی ان کی طرح تہوار مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک طرح رہتے ہیں, ہم کیوں اپنے آپ کو الگ کریں. یہی دھوکہ ہے. شیطان دھوکہ دے رہا ہے اور شیطانی طاقتیں اسی نام سے ہم کو دھوکہ دے رہی ہیں. ان کے تہواروں میں جا کر سارا شرکیہ کام ہم کرنے پر تیار. ابھی تہوار آ رہا ہے, کرسمس کا تہوار ہے, نیو ایئر کا تہوار ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ نے ان کی تاریخ پڑھی ہے؟ یہ سب ان کی مذہبی چیزوں میں داخل ہے. نہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اس کا تعلق اور نہ کسی عیسائی تاریخ سے اس کا تعلق ہے. یہ بعد کی چیزیں ہیں, 400 سال کے بعد کی چیزیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے. اور آج مذہبی طور پر وہ اس کو ادا کر رہے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ترقی کے نام پر ان کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, ان کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں, ان کو تحفے تحائف دے رہے ہیں. کہاں کا ایمان باقی رہے گا پھر؟ کسی کے تہوار کو قبول کرنا, ان پر مبارکبادی دینا اس میں شامل ہونے کی طرح ہے. یہ بھی یاد رکھیے, کسی غیروں کی شرکیہ چیز میں ہم شامل ہو گئے یا غیر اسلامی چیز میں ہم شامل ہو گئے تو مطلب کیا ہے؟ ہم اس سے راضی ہیں, ہم اس سے راضی ہو گئے, پھر ہمارا ایمان باقی کہاں رہے گا؟ آج ہمارے اداروں میں بھی کلچر کے نام پر, سیکولرزم کے نام پر وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں جو غیر شرعی ہیں. ہماری مجبوری کیا مجبوری ہے؟ دین سے بڑھ کر کوئی مجبوری ہو سکتی ہے؟ دین چلا جائے لیکن وہ سامنے والوں کی مرغوبیت نہیں چلی جائے. یہ مرغوبیت کی حد ہو گئی. کہاں پھر ہم سینہ تان کر زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں؟ کہاں اسلام کا غلبے کی بات کرتے ہیں؟ کہاں آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ ہماری ترقی نہیں, غیروں کی ترقی ہے. کسی کی کمپنی میں آپ کام کریں, بڑے سے بڑے عہدے پر آپ فائز ہو جائیں, آپ کی ساری صلاحیتیں ان کی غلامی میں وقف ہے. آپ جو بھی وہاں ترقی کریں گے آپ کی ترقی نہیں مانی جائے گی, اس فیکٹری اس کمپنی کی ترقی مانی جائے گی جہاں آپ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ان کے رنگ رنگ کر ہم کتنے بھی آگے بڑھیں, ہماری ترقی نہیں ہے, غیروں کی ترقی ہے. یہ دھوکہ ہے, اس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنا ہے. اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو, اپنی شخصیت کو باقی رکھنا ہے. اسی میں ہماری بقا. اللہ کے رسول کی باتوں کو گرہ میں باندھ کر رہنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے. صحابہ سے خوف نہیں تھا, آئندہ والوں سے خوف تھا, اس لیے صحابہ کے لیے اتنی تاکید کی. تو اس لیے اللہ کے رسول کی باتوں کا سہارا لینا چاہیے, اللہ کی باتوں کا سہارا لینا چاہیے. اس میں طاقت بھی ہے, اس میں عزت بھی ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے. اس کے بغیر ہم اگر دوسرے سہاروں سے آگے بڑھنا چاہیں گے, وہ سہارا نہیں ہے, وہ ذلت اور بربادی کا پیش خیمہ ہے. اس کو یاد رکھیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کی روشنی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا